اس عبداللہ نثار نے بھری محفل میں لوگوں کے مجمع میں مذاق اڑایا کہ یہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، اور اس قدر بیہودہ مذاق گویا کہ نماز کے ساتھ مذاق کیا کہ یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور تمہیں اپنے ہاتھوں کا نہیں پتہ کہ تم جو عورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہو۔ ذرا اپنی اداؤں پر غور کرو، پھر دوسرے پر تنقید کرو۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا کہ امام مالک نے کتاب لکھی موطا امام مالک، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی مسند احمد شریف، اور امام ابو حنیفہ کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث یہ بتائے کہ کسی کے علم کو تسلیم کرنے کا معیار کیا اس کا کتاب لکھنا ہے؟ کہ اگر اس نے کتاب لکھی ہے تو وہ امام ہے، وہ اہل علم ہے، اگر کتاب نہیں لکھی تو وہ اہل علم نہیں ہے۔ یہ اہل حدیثوں کا فارمولہ ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا فارمولہ نہیں ہے۔ اور ابھی میں بات کروں گا تو ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیا کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتابیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی؟ اگر لکھی ہیں تو وہ اہل علم ہے، نہیں لکھی تو وہ اہل علم نہیں ہے۔ تو اس طرح تو کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں لکھی پھر، اور واقعی اہل حدیث کسی صحابی کی بات کو نہیں مانتے۔ ہاں، اس صحابی کی بات کو مانیں گے جس صحابی نے رفع دین والی حدیث ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ حدیثیں مانیں گے جس پر انہوں نے رفع دین کا ذکر کیا، لیکن جن صحابہ نے رفع دین کا ذکر نہیں کیا ان صحابہ کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا امام ابو حنیفہ نے اگر کتاب نہیں لکھی تو وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے؟ میں تمام اہل حدیثوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک امام کو یا اہل علم کو ماننے کا معیار کتابیں لکھنا ہے تو پھر تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ تو پھر تمہارے نزدیک بڑا امام ہوا نا۔ کتابیں لکھنے کا ہی فارمولہ اگر تمہارے پاس ہے کہ کس نے کتابیں لکھی ہیں، اس کی کوئی کتاب دکھا دے ہمیں امام ابو حنیفہ کی، تو کتاب دکھا بھی دی، پھر کون سا تم نے امام ابو حنیفہ کو ماننا ہے؟ یہ تو تمہاری ہڈی میں نہیں ہے، تمہاری گھٹی میں نہیں ہے کہ کسی امام کو مان لیں۔ ماننا تو پھر بھی نہیں ہے تم نے۔ لیکن میں کتابوں کے لکھنے کی بات کرتا ہوں کہ اگر کتابیں لکھنے کا ہی معیار ہے تمہارے نزدیک تو پھر قادیانی نے تو بڑی کتابیں لکھی ہیں، ایسی ایسی بیہودہ کتابیں لکھی ہیں اس نے کہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو پھر تمہارے نزدیک تو قادیانی بڑا امام ہوا۔ چلو ابو حنیفہ کو تو تم نہ مانو، نہ تمہیں ماننا نصیب ہے، لیکن یاد رکھو اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والوں، امام ابو حنیفہ کے علم پر تنقید کرنے کے لیے، امام ابو حنیفہ کے علم پر تنقید کرنے کے لیے سفیان ثوری جیسا علم چاہیے، ان کے علم پر تنقید کرنے کے لیے عبداللہ بن مبارک جیسا علم چاہیے، اور ان پر تنقید کرنے کے لیے تم نہ تمہارے اباء و اجداد اتنے علم والے پیدا ہوئے ہیں کہ جو ان کے علم پر تنقید کر سکو، تم تو ان کے علم کے برابر ایک تنکا بھی نہیں ہو، اور تمہارے جیسے امام ابو حنیفہ کے دور میں بھی ہوتے تھے جو تنقید کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ جواب ہوتا تھا کہ دوبارہ وہ امام صاحب کے سامنے نہیں آتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ وہ انسان ہیں جن کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اور امام ابو حنیفہ کو حالت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں دعا کی اور ان کے خاندان کے حق میں دعا کی ہے۔ تو جن کے لیے علی المرتضیٰ دعا کر دے تو کیا تمہارے نزدیک تو اس دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ تم نے تو حضرت علی کو ماننا ہی نہیں۔
کیونکہ حضرت علی نے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، تو تم علی کو کیسے مانو گے؟ اور حضرت علی نے تو کسی رفع دین کا ذکر نہیں کیا، تم علی کو کیسے مانو گے؟ ہاں، جو حدیث تمہارے مطلب کی ہوتی ہے نا اس کا ذکر تم کرتے ہو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ درخت کو کٹوا دیا تھا، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے تھے، اس کو کاٹ دیا تاکہ پوجا پاٹ نہ ہو، یہ حضرت عمر کی حدیث تمہیں آتی ہے؟ اور یہ حدیث نہیں آتی کہ حضرت عمر نے 20 تراویحیں بھی شروع کروائی تھیں؟ 20 تراویحوں کے لیے حضرت عمر کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے لیے؟ تم تو اپنی اداؤں پہ ماتم کرو کہ مطلب اسی صحابی سے وہ روایت ہے حدیث، اسی صحابی سے دوسری حدیث روایت ہے، ایک کو مانتے ہو ایک کا انکار کرتے ہو، اور دعوے کرتے ہو تم جی ہم تو سعودیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے، اور سعودیہ کو تم نے استعمال کیا ہے، سعودیہ سے فنڈ لے کر تم نے سعودی عرب کو جو ہے وہ باتیں کر کے کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، تم بھی ویسے ہو، تم نے لالی پاپ دے کر سعودیہ والوں سے فنڈ لیے، پیسے لیے، دولت کمائی، اور یہاں بڑے بڑے مرکز قائم کیے تم نے تاکہ مسلم نوجوانوں کو ہم گمراہ کریں۔ تو لہٰذا اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کریں۔ اگر اہل سنت والجماعت اور ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں اور ان کی فقہ کو مانتے ہیں تو ان کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم امام ابو حنیفہ کو اپنے بد زبانی کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کی تنفیر ڈالتے رہو۔ جب تم امام ابو حنیفہ کے خلاف زبان درازی کرو گے تمہیں اس کا جواب ملے گا۔